العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من کر پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. محرم الحرام 1448 نیا سال جاری و ساری ہے اور یہ محرم الحرام کا مہینہ بہت سی قربانیوں کو اور بہت سے تاریخی واقعات کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے. لیکن اس کی پہلی ہی تاریخ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت اور پھر 10 محرم کو اسلام کی سب سے بڑی اور سب سے عظیم قربانی سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. تو گویا کہ یہ مہینہ اپنے اندر بہت سے تاریخی واقعات کو جمع کیے ہوئے ہیں. تو آج ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے حوالے سے پچھلے جمعے میں بیان سنا تھا. مزید اس میں کچھ اور باتیں سماعت کرتے ہیں. آئندہ آنے والے جمعے کو انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا والوں کی سیرت پر ہم بیان سنیں گے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں عبث یعنی بیکار پیدا کیا گیا ہے. اب لفظ عبث کا جو معنی ہے یہ بڑا ہی غور و فکر کرنے والا ہے. دیکھیں انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. بے مقصد جو کام کیا جائے اسے عبث کہتے ہیں. مثلاً ایک شخص اپنے گھر سے نکلا، اپنی گاڑی پر سوار ہوا یا بائک پر سوار ہو گیا، اب جاتا ہے 5,000 کا پیٹرول ڈلوایا، اب گھوم پھر کے کہیں رکا نہیں ہے، کہیں ٹھہرا نہیں ہے، واپس گھر آ گئے. تو اس کام کو کہتے ہیں کہ بے مقصد، یعنی ایسا کام جس کی کوئی منزل ہی نہ ہے، ایسا سفر کہ جس کی کوئی انتہائی نہ ہو. تو بے مقصد زندگی یہ گزارنے سے منع کیا گیا ہے. تو فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں بے مقصد پیدا کیا گیا ہے، یعنی دنیا میں آئے، زندہ رہ رہے ہو، کھا پی رہے ہو، پھر ایک دن مر جانا ہے، قبر میں دفن ہو جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، بس یہی کہانی ہے. نہیں، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا. یعنی فرمایا کہ تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا گیا بلکہ تمہاری زندگی کا وہی مقصد ہے اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے اور ہماری بارگاہ میں آ کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اپنی کمائی کا حساب دینا ہے. تو انسان یہ گمان نہ کرے کہ اسے بے مقصد پیدا کیا گیا، بلکہ انسان ہی کے لیے تمام مخلوقات کو بنایا گیا. یہ پہاڑ، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ پانی، یہ ہوا، آگ، یہ تمام چیزیں گویا کہ انسان کی سہولت کے لیے ہیں. اصل جو بنانے کا مقصد ہے، اصل جو چیز ہے وہ انسان ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا. اور وہ مقصد کیا ہے؟ رب کو راضی کرنا. آج ہم اپنے معاشرے میں غور کریں تو ہمارا معاشرہ 3 قسم کے بڑے بحرانوں کا شکار ہے. یعنی 3 ایسی برائیاں پائی جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول بیٹھا ہے. اور ان میں سے سب سے پہلی برائی کیا ہے؟ بے مقصدیت. یعنی ہمیں اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں پتا، ہم کیوں زندہ رہ رہے ہیں ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے. ہم سے کوئی پوچھے نا ہمیں بننا کیا ہے، کوئی کہے گا میں نے ڈاکٹر بننا ہے، کوئی کہے گا میں نے انجینئر بننا ہے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا.
اب اگلا سوال پوچھیں کہ کیوں مرنا ہے، تو یہ کسی کو نہیں پتا۔ اسی طرح ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کیوں زندہ ہیں، تو ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ جواب کسی جاہل نے دیا تو وہ یہی دے گا کہ ابھی ملک الموت علیہ السلام نہیں آئے اس لیے میں زندہ ہوں، جب وہ آئے تو وہ قبض کر کے لے جائیں گے۔ یہ جواب نہیں ہے، بلکہ ہم کیوں زندہ ہیں، ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ ہمیں رب نے فضول بیکار اس کائنات میں نہیں بھیجا، بلکہ ایک مقصد دے کر بھیجا ہے، ایک مشن کے لیے بھیجا ہے۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے اس مشن کو حاصل کرتے ہیں۔ وہ کیا تھا؟ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام، کہ اے الہ العالمین اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کو قبول کرنے کے ساتھ، تو اس دعا میں دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی دعا فرمائی کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ اس میں ایک تو دعائے مصطفیٰ کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ پہلے دن حضور نے دعا فرمائی، دوسرے دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدموں میں آ گئے۔ اور دوسری بات جو ہے بڑی پوائنٹ کی بات ہے، وہی اصل بات ہے کہ حضور نے دعا فرمائی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اب آپ کی زندگی کا مشن کیا تھا، آپ کی زندگی کا مقصد کیا بنا؟ آپ کی زندگی کا مقصد بن گیا غلبہ اسلام، آپ کی زندگی کا مشن بن گیا اسلام کو طاقت دینا، اسلام کو پھیلانا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، تب سے اسلام بڑھتا ہی گیا۔ اور ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس دن کے بعد ہر دن گویا یوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی شخص اسلام کی طرف آ رہا ہے، یعنی اسلام بڑھتا جا رہا ہے۔ اور جس دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد یوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی شخص اسلام سے جا رہا ہے، ایک نہ ایک آدمی کام ہی ہو رہا ہے۔ یعنی اسلام کی حقانیت میں، اسلام کے حق اور سچ ہونے میں کمی نہیں آئی، بلکہ اسلام کے غلبے میں کمی آتی گئی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ مشن بن گیا، یہ مقصد بن گیا کہ اسلام قبول کر لیا ہے، اب اسی اسلام پر ہمیشہ قائم رہنا ہے، اور اسی اسلام کی ہمیشہ تبلیغ کرتے رہنا ہے، اور اسی اسلامی احکامات کو ہمیشہ نافذ کرتے رہنا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا یہ مشن بنا لیا، تو ہم بھی اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائیں۔ اور انسان کی زندگی کا سب سے اہم مقصد یہی ہے کہ دین کی خدمت کرے۔ اسی دین کی خدمت میں رب کی رضا ہے، اسی دین کی خدمت میں رب کے رسول کی رضا ہے۔ تو انسان کی زندگی کا یہ مقصد ہو، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی۔ تو ہم بھی اپنی زندگی کا یہ مشن بنائیں، یہ مقصد بنائیں کہ ہم کچھ بھی بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں تب بھی ہم نے دین کی خدمت کرنی ہے، ہم استاد بن جائیں، اسکول میں پروفیسر لگ جائیں، یا پھر ہم کوئی مزدور ہوں، کسی بھی شعبے میں ہوں، ہم دین کی خدمت کرتے رہیں۔ مفتی احمد یار نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زندگی تو ہر شخص گزار رہا ہے، لیکن حقیقی زندگی اسی کی ہے جو دین کی خدمت میں صرف ہو رہی ہے۔ تو زندگی ہر آدمی نے گزارنی ہے۔ ہم غور کریں نا، کائنات میں ہزاروں بلکہ لاکھوں کروڑوں اربوں شخص آئے اور چلے گئے، لیکن نام انہی کا باقی ہے جنہوں نے دین کی خدمت کی۔ ان کا نام باقی نہیں ہے کہ جنہوں نے کروڑوں بینک بیلنس کمایا۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کروڑوں بینک بیلنس کمایا، بنایا، بڑی امیری میں زندگی گزاری، لیکن ختم ہو گئے، آج ان کا نام بھی باقی نہیں ہے۔ نام اسی کا باقی ہے جس نے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ تو ہمارا بھی یہ مقصد ہو کہ ہماری زندگی دین کی راہ پر چلے گی، ہم بھی دین کی خدمت کرتے رہیں گے، اور یہ جذبہ انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح دوسری جو ہمارے معاشرے میں بڑی
بیماری ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو بھولے ہوئے ہیں، وہ ہے نمائش کی دوڑ۔ اب یہ کیا ہے؟ بالخصوص نوجوان طبقے میں یہ بہت بیماری پھیلی ہوئی ہے، یعنی لائک کے فالوور کے چکر میں انسان بھول گیا ہے کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس کو لائک مل جائے، اس کو فالوور مل جائے، اس کا اپنا مقصد ہی نہیں پتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یعنی انسان کپڑے اپنے بدن کو چھپانے کے لیے کم اور لوگوں کو دکھانے کے لیے زیادہ پہنتا ہے۔ اپنے پاؤں پر جوتی گرمی سردی سے پاؤں کو بچانے کے لیے، لیکن اب معاشرہ اتنا بگڑ گیا ہے، خرابی اتنی آ گئی ہے کہ پاؤں کو گرمی سردی سے بچانے کے لیے جوتے کا استعمال کم ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے زیادہ ہے۔ لوگ دیکھ کر میرا جوتا کیا کہیں گے؟ یعنی ہم اپنا رہن سہن بھی اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ لوگ مجھے دیکھ کر کیا کہیں گے، اس لیے ہم اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اس لیے اچھے جوتے پہن رہے ہیں۔ میرا بینک بیلنس اچھا ہونا چاہیے، میرے پاس اچھا موبائل ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھی چیزیں ہو، تاکہ لوگ میری واہ واہ کریں۔ اور پھر سوشل میڈیا نے تو اتنی تباہی مچا دی ہے کہ غریب آدمی اپنی غربت سے شرمندہ ہے، وہ بھی بناوٹی طور پہ امیروں کے طور طریقے اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی کام کی وجہ سے گھروں میں بےسکونیاں ہیں۔ یعنی سوشل میڈیا پر دیکھ لیا فلاں کا گھر ایسا ہے، فلاں کے پاس اتنی اعلیٰ چیز ہے، اب اس انسان کے دل میں بھی یہ طلب آ گئی، اب اس کے پاس یہ گنجائش تو ہے نہیں کہ وہ اس طلب کو پورا کر سکے۔ اب اس برائی کی وجہ سے گھر میں بےسکونی، گھر میں لڑائی، گھر میں جھگڑے۔ تو اصل وجہ یہی ہے، جو کچھ سوشل میڈیا پر دیکھ لیا انہی چکروں میں خود لگے۔ تو یہ نمائش کی دوڑ کس نے انسان کو اپنی زندگی کے اصل مقصد سے غافل کر دیا ہے۔ تو نمائش کی دوڑ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہاں بھی کوئی بھی کام کریں تو رضا رب کی ہو۔ دیکھیں نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے وقت کے خلیفہ ہیں، لیکن آپ کے اندر سادگی، آپ کے اندر عاجزی اتنی تھی۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ وقت کے خلیفہ ہیں، آپ اعلیٰ لباس پہنا کریں، اچھے کپڑے پہنا کریں، اچھا کھانا کھایا کریں، تاکہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں ان پر آپ کا روب دبدبا ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا۔ روب دبدبا تو ویسے بھی ان کا اتنا تھا کہ کفر تو ان کا نام سن کے کام جاتا تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی یاد ہے۔ کیا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا کھایا؟ فرمایا کہ مجھے یاد ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں جو سونے کے لیے بستر ہوتا تھا وہ بھی اتنا سخت تھا کہ حضور علیہ السلام کے جسم پر اس کے نشانات پڑ جاتے تھے۔ آپ جو کپڑے پہنتے تھے وہ بھی اون کے کھلدار کپڑے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے بعض اوقات جسم پر نشانات پڑ جاتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے سادگی میں، عاجزی میں اپنی زندگی گزاری ہے۔ میں کیسے ایک اعلیٰ اور شاہانہ اپنی زندگی گزار سکتا ہوں؟ آپ نے جب لوگوں کو یہ نصیحت فرمائی تو لوگ یہ نصیحت سن کے واپس چلے گئے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے وقت کے خلیفہ تھے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ آپ کے کپڑوں کو پیبند لگے ہوتے تھے۔ یعنی نمائش کی دوڑ وہاں نہیں تھی، وہاں لائک اور فالوور کے چکر نہیں تھے، وہاں رب کی رضا تھی۔ اور اسی طرح جو تیسری بڑی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں انسان اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھولا ہوا ہے، وہ ہے خود فراموشی۔ یعنی ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ہمارے پڑوسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے محلے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے شہر میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ گھر میں کھڑے ہوتے ہیں تو سارے محلے کے تبصرے کرتے ہیں، مسجد میں ہم آ گئے تو محلے والوں کی باتیں، یا مسجد میں آ کے طرح طرح کی غیبتیں چغلیاں کرنی شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اب تو ایسا دور ہے مسجد میں آ کے دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، تو ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ یعنی خود فراموشی کا مطلب ہے کہ ہمیں سب کی خبر ہے، سب پر ہم تبصرہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا تو ہمیں اپنا نہیں پتا۔ سب کی غلطیوں پر ہماری نظر جاتی ہے، لیکن ہمیں اپنی غلطی معلوم نہیں ہے۔ ہم اپنے نفس کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ شیطان کس طرح ہمیں نمازوں سے غافل کیے ہوئے ہے، ہمیں رب کی یاد سے غافل کیا ہوا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل کیے ہوئے ہے، تلاوت قرآن سے غافل کیے ہوئے ہے۔ شیطان ہمیں کس طرح گناہوں میں مبتلا کر رہا ہے،
शैतान किस तरह हमें गीबत और चुगली में मुब्तला कर रहा है, तरह तरह की बीमारियों में, तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला कर रहा है, ये हमें नहीं पता चलता। लेकिन दूसरा कोई आदमी छोटी सी भी गलती करते हमें उस पर तरह तरह की बातें शुरू कर देते हैं। और यही वजह है कि जिसकी वजह से इंसान अपनी जिंदगी के असल मकसद को भूला हुआ है। तो इंसान की जिंदगी का मकसद ये नहीं है कि इंसान अपने नफ्स को भूल जाए और दूसरों पर तरह तरह की बातें करे, बल्कि सबसे पहले अपने नफ्स की इस्लाह करनी चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कद अफलह मन ज़क्काहा, तहकीक कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और नुकसान में पड़ गया वो शख्स के जिसने अपने आप को नफ्स की बुराइयों में मुब्तला कर दिया। तो इंसान को अपने नफ्स की सबसे पहले इस्लाह करनी होगी। दूसरों के बारे में बातें करना, तरह तरह के तबसरे करना, कभी हुकूमत के बारे में, कभी किस ग्रोह के बारे में, कभी किसी शख्स के बारे में, तो ये एक मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। बल्कि एक मुसलमान के लिए यही हुक्म है कि वो अपने गिरबान में झांके कि उसमें क्या बुराई है, अपनी उस बुराई को खत्म करे। अगर दूसरे में कोई ऐब, कोई बुराई पाई जा रही है तो इनके तबसरे करने से वो खत्म नहीं होगी, बल्कि उसके खत्म करने का भी एक तरीका है कि उसकी इस्लाह की जाए, और जहां तक हाथ पहुंच जाए वहीं इस्लाह की जाएगी। अब हुकूमत के बारे में बुराइयां करते जाएं, और वहां तक हमारा कौन सा हाथ पहुंचता है कि हमारे तबसरे करने से वो सुधर जाएंगे। तो फजूल हम अपने नामाए आमाल में बातें ही बढ़ते जा रहे हैं कि जो क़यामत के दिन हमें पढ़ के सुनानी पड़ेगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि अपने गिरबान में झांका जाए, अपने आप को देखा जाए कि हम में क्या बुराई है, उस बुराई को दूर किया जाए। तो ये तीन बुराइयां ऐसी हैं कि जिसकी वजह से इंसान अपनी जिंदगी के असल मकसद को भूला हुआ है। तो इंसान ने अपनी जिंदगी के असल मकसद को नहीं भूलना चाहिए। इसकी जिंदगी ये फजूल में बेकार इंसान, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बेकार इस दुनिया में नहीं भेजा, बल्कि सिर्फ इंसान को ही एक मकसद के लिए भेजा है। बाकी जितनी भी कायनात है, जितनी भी मखलूकात है, जितनी भी चीजें हैं, तमाम चीजों को इंसान के फायदे के लिए बनाया है और इंसान को अपनी इबादत के लिए बनाया है। तो अल्लाह की याद में अगर आदमी लग जाए तो उसके तमाम काम सीधे हो जाते हैं, उसको गैबी मदद मिल जाती है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, कि अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। यानी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, इंसान दीन इस्लाम की खिदमत में लग जाए, इंसान अल्लाह की इबादत में लग जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद हासिल होती है। आज हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारा फलां काम हो जाए, फलां काम में अल्लाह तबारक व तआला की हमें मदद मिल जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा। और इसी तरह एक और आयत मुबारक है, लयंसुरन्नल्लाह मन यंसुर, कि अल्लाह तबारक व तआला उसी की मदद करता है जो उसके दीन की मदद करता है। तो हम भी दीन इस्लाम की मदद करें, दीन इस्लाम की तबलीग के लिए, दीन इस्लाम की खिदमत के लिए, इसको फैलाने के लिए अपने आप को वक्फ करें, अपना वक्त दें। इंसान का यही तो मकसद नहीं है ना कि कायनात में आया, दुनिया में आया, पहले बच्चा था, फिर जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, इसी दौरान उसने पैसा कमाया, घर बनाया, शादी की, बच्चे हुए, फौत हुआ, चला गया। ये मकसद नहीं है, बल्कि मकसद रब की रिजा है, बल्कि मकसद अल्लाह तबारक व तआला को राजी करना है। कोई 40 साल गुजार कर भी अल्लाह को राजी करके चला जाता है, और कोई 60 साल की जिंदगी गुजार कर भी अल्लाह को नाराज करके चला जाता है। तो जिंदगी थोड़ी हो ज्यादा हो, जिसने रब को राजी कर लिया वही कामयाब हो गया, जिसने अपनी इस्लाह कर ली वही कामयाब हो गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अल्लाह तबारक व तआला की रिजा वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी जिंदगी को उस मकसद के लिए गुजारने की तौफीक अता फरमाए कि जिस मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कायनात में भेजा है। आमीन बिजाहि नबील करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।